حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام حضور کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا مہینہ بھی ابھی گزرا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان پر، مقام پر نہیں، جس مکان پر تشریف لے کر گئے نا، آج تک دنیا جب سے بنی ہے آخری امتی تک، آخری انسان تک، اولین و آخرین تک کسی کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ اور کشف المحجوب میں داتا علی حجویری نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تشریف لے کر گئے تھے، وہاں سے حضور نے واپس نہیں آنا تھا، لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے واپس تشریف لے کر آئے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا، اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے، دوبارہ اپنی امت کے درمیان تشریف لے کر آئے۔ اور امت نے کیا کرنا تھا؟ امت نے کرنا یہ تھا کہ امت نے حضور کا اسوہ حسنہ اپنا کر پوری دنیا میں یہ پیغام دینا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں لاریب کتاب ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں، جن کے دین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن افسوس کہ وہ امت جس کو خیرکم، اور جس امت کو جناب بہترین امت بنایا گیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج شریف پر خطبہ دیا اس میں بھی اپنی امت کا ذکر کیا، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل فیہ تبیان کل شیء وانزل فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی وسطا وجعل امتی منهم الاولون والآخرون وشرح لي صدری ووضع عنی وزری ورفع لي ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور فرمایا مجھے وہ کتاب دی جس کے اندر تمام حکمتیں اور تمام کتاب باتیں موجود ہیں۔ لیکن امت کا کیا کام تھا کہ امت نے پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور کہنا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن دے کر بھیجا، جنہیں اللہ نے خاتم النبیین دیا، لیکن وہ امت روایات میں کھو گئی۔ وہ امت جناب وضع میں حکم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور جس امت 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ جب اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے، زبانی نہیں دیکھ کر، وزیر اعظم، وقت کا وزیر اعظم جب دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے لگتا ہے تو اسے نہیں آتا دیکھ کر پڑھنا، اس لیے نہیں آتا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہمخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہے وہ قرآن جس نے کہا کہ جناب تم اس طرح ایمان یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ اے ایمان والو۔ لیکن ہم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ سویڈن میں قرآن جلایا گیا۔ ان کو پتا ہے جن کی سڑکوں پر تھوک پھینکنا جرم، جن کی سڑکوں پر چنگم پھینکنا جرم، جن کی سڑکوں پر اشارہ کاٹنا جرم، وہ ہمارے قرآن کو روڈ پر رکھ کر کیوں جلا رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کو قرآن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنے قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے، انہیں محبت ہے تو ڈالروں سے ہے، انہیں محبت ہے تو جناب جدید آسائشوں سے ہے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ انہیں اپنے قرآن سے محبت ہے تو وہ کبھی بھی اپنے روڈ پر رکھ کر قرآن نہ جلاتے۔ ان کو پتا ہوتا کہ ان کی ماؤں نے غازی المدین پیدا کی ہے، ان کی ماؤں نے طارق بن زیاد پیدا کیے ہیں، ان کی ماؤں نے محمد بن قاسم پیدا کیے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم اگر قرآن جلائیں گے بھی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم تھوڑے سے ڈالر دے دیں گے اور یہ پھر چپ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم ان کے نبی کی گستاخی کریں گے، پھر یہ چپ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم ان سے عراق لے لیں گے، پھر یہ چپ کر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم ان سے برما لے لیں گے، پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر ہم ان سے فلسطین چھین لیں گے، پھر ان کو ڈالر دیں گے، یہ چپ کر جائیں گے، پھر ہم ان سے افغانستان کے اوپر بمباری کروائیں گے، اڈے لیں گے، پھر یہ چپ کر کے بیٹھ
لیکن اقبال کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر. کہتا ہے اگر آج بھی تو نے اگر کوئی زندگی چاہتا ہے, اگر کوئی دوبارہ اپنا کرو فر چاہتا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں نام شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. اور کہتا ہے عمارت کیا, یہ تو صرف روتے ہیں نا کہ معیشت درست ہو جائے. اقبال اس سے آگے بڑی بات کرتا ہے, کہتا ہے عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. کہتا ہے یہ تو معیشت سے درست کرنے کی بات کرتے ہو, یہ پاکستان کو سیدھی راہ پہ لانے کی بات کرتے ہو, اس کے جناب حالات ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہو. کہتا ہے نہیں, عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. کہتا ہے تیرے اندر وہ مسلمانوں والی بات ہے ہی نہیں, تیرے اندر وہ استغناء حضرت سلیمان فارسی والا ہے ہی نہیں. پھر تجھے عمارت مل بھی جائے تو کیا کرے گا؟ عمارت تو اسے کیا ہے, سروری در دین ما خدمت گری است. ہمارے دین اسلام کا اصول جو سرداری اور بادشاہی کا ہے, جو عمارت کا ہے, وہ کیا ہے؟ کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است, عدل فاروقی و فقر حیدری است. کہتا ہے ہمارے ہاں اسلام کے ہاں تصور, جو قرآن کے ہاں تصور ہے, وہ حضرت فاروق اعظم والا عدل ہو اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ والا فقر ہو, تب یہ چل سکتی ہے. وہ اس طرح چل سکتی ہے کہ در مدائن افزودان. اقبال کہتا ہے کہ دیکھ ادھر دین تخت پر آیا ہے, مولوی تخت پر نہیں آیا, اب پیر تخت پر نہیں آیا, دین تخت پر آیا ہے. اور کیا ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے, کہتے ہیں جی آپ آ کر کریں گے کیا؟ میں نے کہا کرنے والی باتیں نہیں, ہمیں تو ہمارے بڑے اصول بتا کر گئے ہیں کرنا کیا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بڑے حالات برے ہیں, اس سے بھی برے حالات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے. اس سے بھی برے حالات جب ان کی شہزادے بڑے جناب کروفر کے ساتھ زندگیاں بسر کر رہے تھے, اور جب جناب ان کے پاس جائیدادیں اور جناب عمارتیں اور جناب گھوڑے اور جناب استبل اور جناب سرکاری خزانے اور سرکاری باغات اور مربے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جب مسجد کے اندر خلیفہ نامزد کر دیا گیا, آپ کا سرکاری فرمان جاری کر دیا گیا کہ آج کے بعد عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسجد کی دہلیز پر باہر چوکھٹ پر باہر آئے تو دیکھا کہ جناب بگیاں کھڑی ہیں, جناب کمانڈوز کھڑے ہیں, تلواریں اٹھا کر, نیزے اٹھا کر, بھالے اٹھا کر, بڑے بڑے فوجی دستے کھڑے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں, یہ آپ کا پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز ان دو قدموں پر, دو پاؤں پر چل کر مسجد میں آیا تھا, انہی پر واپس جائے گا. یہ قوم کا مال ہے, اس کو بیت المال کے اندر لے جاؤ. پہلی بات. دوسری, جب گھر گئے تو اپنی بیوی, آپ کے ہاں آپ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی ہے, آپ کے گھر میں عبد الملک کی بیٹی ہے, ہاں آپ کے گھر میں بادشاہ کی بیٹی ہے. آپ نے جا کر کہا, آپ کا نام فاطمہ, آپ نے کہا فاطمہ اگر اپنے باپ کا دیا ہوا جہیز تمہیں چاہیے, مال و زر, گھوڑے, استبل, یہ باغات, کنیزیں, خادمائیں چاہیے, تو عمر تمہیں ابھی طلاق دیتا ہے. اگر تم نے عمر کو رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں قوم کا مال ہے, تمہارے باپ کا ذاتی مال نہیں تھا, یہ قوم کا مال ہے, بیت المال میں واپس جمع کروانا پڑے گا. یہ ہے دوسری بات. اور تیسری, آپ نے اعلان کروایا, سرکاری کوتوال اس وقت کا ڈی سی, اس وقت کا گورنر بلا لیا, کہا ادھر آؤ, شام کو اعلان کرو جن جن کے پاس سرکاری باغات ہیں, سرکاری زمینیں ہیں, سرکاری جتنے بھی وسائل ہیں, کنویں ہیں, نہریں ہیں, ان کو کہو اپنے دستاویز لے آؤ. اور عمر بن عبدالعزیز دوبارہ سائن اور دستخط کرنے کے لیے تیار ہے, ریاست سے, اپنے خلافت سے دوبارہ معاہدہ کر لو. وہ سارے لوگ اپنے اپنے معاہدے, کوئی چمڑے پر لایا, کوئی کاغذ پر لایا, کوئی کپڑے پر لایا, جس پر معاہدہ تھا وہ لے کر آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز عشاء کی نماز کے وقت مسجد میں آئے, آپ نے وہ سارے معاہدے اکٹھے کیے, وہ فلاں تھا, میں فلاں بن فلاں, میرے پاس اتنی سرکاری جاگیر, آپ سارے معاہدے اکٹھے کرتے رہے. آپ نے اپنے چوبے کے اندر جناب جبے کے اندر ڈالے اور عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھا کر آپ دوبارہ مسجد پر جلوہ گر ہوئے ممبر کے پاس. آپ نے جناب کہا, خطبہ دیا, اور خطبہ دے کر آپ نے دائیں طرف سے جناب کینچی نکالی اور بائیں طرف سے وہ سرکاری دستاویز ساری باہر نکالی اور ایک ایک رکھ کر کاٹ دی. آپ نے فرمایا بھاگ جاؤ, یہ سارا قوم کا مال ہے, آج کے بعد وہ قوم کے غریب اس سے مستفید ہو سکے کہ اشرافیہ نہیں ہوں گے. یہ ہے اسلام لانے کا طریقہ. پھر اسلام آ جائے تو فرا گوگی کو جناب پلاٹ نہیں ملتے. پھر اسلام آ جائے تو بلوچستان کی زمین کاٹ کر سندھ میں داخل کر پھر ڈی ایچ اے اور بیریا نہیں بنتے. اسلام کو اس لیے نہیں آنے دیتے. جس سے بات کرو ان کو
10,000 11,000 वाट का करंट लगता है। जी इस्लाम आकर क्या करेगा? मैंने कहा इस्लाम सबसे पहले अपनी जात के ऊपर नाफिज होता है। इस्लाम आते साथ उमर बिन अब्दुल अजीज को कहता है आज के बाद तुम्हारा कोई प्रोटोकॉल नहीं। फिर क्या करता है? अपने तरफदारों और रिश्तेदारों के ऊपर नाफिज होता है। फिर जिनसे इंसान मजबूर होता है, अशराफिया और इस मुल्क के जनाब वो ब्यूरोक्रेट और जनाब एस्टेब्लिशमेंट, उनको काबू में करता है। फिर कहता है इस्लाम 8 सूबों से ज़कात वापस ले जाओ, इस मुआशरे में ज़कात लेने वाला कोई नहीं। लेकिन जहां सुबह और शाम इस कौम को लूटने वाले हो, सुबह और शाम इस कौम को जनाब कभी जमहूरियत के नाम पर कपड़े उतारने वाले हो, कभी रजीम चेंज के नाम पर, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी कौम की मुश्किलात के नाम पर, कभी एस्टेब्लिशमेंट और जनाब जजेस और जर्नैल और अदलिया के नाम पर, जब ये हालात मुल्क के रहेंगे तो फिर कौम की बेटियां तो नहरों पर खड़े होकर अपनी बेटियों समेत खुदकुशियां ही करेंगी ना। फिर कौम की बेटियां अपने प्ले कार्ड गले में डालकर बराए फरोख्त के सड़कों और शाहराहों पर ही खड़ी होंगी। बड़ी तकलीफ है इनको जी, मौलवी रस्ते बंद कर देते हैं। मैंने कहा जलीलो उसी रस्ते पर कौम की बेटियां फरोख्त होती हैं, कभी वो गैरत नहीं जाती। और आज जनाब गले कटे हैं, आज कल के दिन जनाब पूरे पिंडी में और जनाब गुड्डी के नाम पर और तमाशे के नाम पर और जनाब गोलियां बरसी हैं और लोग जनाब लुक़मा अजल बन गए हैं। वो पुलिस जो भंग पी कर सोई रही है, आज उसे याद आ गया है कि कल तहरीक लब्बैक ने हड़ताल का ऐलान किया है, तो आज बंद कमरों बच्चियों की इज्जतें लुटती रहे, कौम की बेटियां लुटती रहे, कौम के गरीब इंसाफ के लिए थानों और कचहरियों के चक्कर लगाते हुए मर जाए। हाँ जी, नकीबुल्लाह महसूद का बाप जनाब अपने बेटे के इंसाफ के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक गलियों में रुलता हुआ मर जाए, है जी, और सारा कुछ होता जाए। इस पुलिस के कान पर कभी जनाब जूं तक नहीं रही जी। आज अगर कौम के हक के लिए तहरीक लब्बैक ने कॉल दी है तो बंद कमरों में बुलाकर ताजरों को कहा जा रहा है आप दुकानें खोलें, आप इनकी हिमायत का ऐलान न करें। मैं ये अपने ताजर भाइयों से पैगाम दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के कि ये वो पुराने शिकारी हैं, जाल नया है। और हमेशा याद रखना, ये वो जालिम हैं जिन्होंने हमेशा इन हमारे ऊपर मुसल्लत जालिमों को फैसिलिटेट किया है। हमेशा ये उनके अलाकार बने हैं। आज तक किसी जनाब ऊपर से लेकर नीचे वाले अफसर तक किसी ने जनाब अपने अफसर की हिमायत भी नहीं की। इनके यहाँ एक ASI और एक जनाब कांस्टेबल का अगर कोई मसला बन जाए तो इनका ऊपर वाला अफसर भी उनके साथ खड़ा नहीं होता। अगर आज हम कौम के साथ खड़े हो गए तो ऊपर से लेकर नीचे तक तकलीफ शुरू हो गई है। मैंने कहा हमें इस बात की परवाह नहीं है, तुम मार्केटें खुलवा लेना, हमारे पास बाकी रास्ते भी खुले मौजूद हैं। और आपको कोई गलत मशवरा देता है, आपको अपनी कौम के सामने लाकर आपकी इज्जत को उछालने वाले कोई गलत है। जब हमने जो आपसे बात नहीं की, आपसे कोई काम नहीं किया, आपको क्या जरूरत है कि जनाब मार्केट के सुदूर को बुलाकर धमकाने की? अगर धमकियों तक बात आ गई है तो हम धमकियां नहीं देते, हम सिर्फ ऐलान करते हैं, सिर्फ ऐलान करते हैं। और इस मुल्क के अशराफिया को तकलीफ क्या है और इनको तकलीफ क्या है कि अगर हम कौम को सस्ता पेट्रोल लेके देने के लिए तैयार है, अगर हम कौम पेट्रोलियम की कीमतों में कमी करने के लिए मैदान में है तो इनको तकलीफ क्या है? तकलीफ मैंने आपको पहले बताया है कि कुत्ती चोराना रड़ी हुई है, रड़ी हुई है कि मैं क्या सी जिस दिन मार्केट डाउन चुक गई उस दिन कुत्ती भी कुटी चली चौकीदार भी कुटी चल गया। असल एक कौम के
जागरण का बेला, और आपको नए नए आकर पढ़ाएंगे जनाब इससे क्या होता है। मैंने कहा इससे कुछ होता है नहीं होता, तहरीक लब्बैक की तारीफ उठाकर देख लो, जब ये कुछ करती है तो होता कुछ ना कुछ जरूर है। और हमेशा इन्होंने, मैं अपने ताजिर भाइयों से कहता हूँ, हमेशा इन्होंने आपके हुकूक पर डाका डाला है। वो कोरोना हो, वो जनाब कोई भी आफत आ जाए, बला आ जाए, सब कुछ आ जाए, ये आपके खिलाफ खड़े रहते हैं। हम हैं जो आपकी बात करते हैं, आपके हुकूक की बात करते हैं। अगर आपको अपना हक नहीं चाहिए, आपकी मर्जी, आप दुकानें खोल लेना, हम आपसे जबरदस्ती बंद नहीं करवाएंगे। हम आपसे ये नहीं डंडे लेकर आ जाएंगे बंद करो, लेकिन ये याद रखना, तारीख जरूर लिखी जाएगी कि जब जनाब तहरीक लब्बैक वालों ने कॉल दी थी तो कौम ने ऐलान कर दिया था हम साथ खड़े हैं, लेकिन एक तबका वो था जो कल भी अशरफिया के साथ खड़ा था और आज भी अशरफिया के साथ खड़ा है। अब तो ये बनता था कि इस मुल्क के ताजे ऐलान करते और हम उनकी हिमायत करते, लेकिन इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। जिनकी घर बैठे एक खून से टांगे कांप रही हो, वो बातें करते हैं कि मौलवी विज्ञान कमाल निकाल ले। जिनके एक खून से टांगे कांप रही हो, जिनके एक खून से बयान बदल जाए, वो घर बैठ कर बात कहते हैं मौलवी ने करोड़ों रुपया ले रहे। ओए मौलवी की गुजा तहरीक लब्बैक तक आखिरी कारकुन की जुत्ती खरीदने कोई आएगा ना कि मोल ला के साढ़े ना लाके गल करना। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन के वीडियो बयानात और मज़ीद नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल रिजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके।